बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें पता भी होना चाहिए और हमें उस पर बात भी करनी चाहिए। आज का मेरा टॉपिक है अर्तुगरुल गाजी, खिलाफत उस्मानिया और दौर हाजिर। और इस पे दो वीडियोस होंगी। जो फर्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं कोशिश करूंगी कि जो हिस्ट्री है उसको लेके आप लोगों के साथ एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाऊं, और जो सेकंड वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि इस तरह के जो ड्रामाज हैं उन्हें प्रमोट करना क्यों जरूरी है और वो हमारे मुआशरे की डेवलपमेंट के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए किस तरह से पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। मसनद अहमद हदीस नंबर 12034 में सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान 5 अदवार आएंगे। तुम्हारे दरमियान नबूवत का दौर आएगा और वो रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, और जब वो चाहेगा तो उसको उठा लेगा। मतलब जो नबूवत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक थी और वो उठा ली गई। फिर तुम्हारे दरमियान खिलाफत का दौर आएगा जो नबूवत के ऐन असूलों के मुताबिक होगा, और वो रहेगा जब अल्लाह चाहेगा, और जब वो चाहेगा तो उसे भी उठा लेगा। उसके बाद काट खाने वाला मलूकियत का दौर आएगा और वो रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, और उसको भी उठा लिया जाएगा। और उसके बाद जो अलाली बादशाहत वाला दौर है वो आएगा तुम्हारे दरमियान, और वो भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, और वो जब चाहेगा तो उसको उठा लेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान खिलाफत का दौर फिर से आएगा और वो रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। इसका ये मतलब है, अगर आप डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनको भी देखें और सुने, और जो बुक्स हैं आप उनमें इसकी जो डिटेल डिस्कशन है उसको देखें, तो आपको आइडिया होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अदवार का जिक्र किया, जिनमें से जो अभी गुजर रहा है वो चौथा दौर है, और वो भी तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और बीइंग अ मुस्लिम हमें इस चीज पे बिलीव होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वां दौर खिलाफत का कहा है और वो इंशाल्लाह जरूर आएगा। अब हिस्ट्री को देखते हैं। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से ही मलऊनियत जो थी वो तारीख इस्लाम में आना शुरू हो गई थी, लेकिन जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके आने से और रहने से मुसलमानों का एक भरम कायम रहा। बनु उमैया की हुकूमत के बाद 132 हिजरी में खिलाफत बनु अब्बास जो थी वो आई, और ये वो दौर था जब मुसलमान अरूज पर थे। और इस दौर में जो बगदाद है वो इल्म हिकमत और दानाई में अपनी मिसाल आप था, और तरक्की में भी इसकी कोई मिसाल नहीं था। जो खलीफा हारून रशीद हैं और खलीफा मामून रशीद हैं, उन जैसे खुलफाए राशिदीन ने इस्लाम का बोलबाला किया और लोगों को इस्लाम की जो दौलत थी या इस्लाम का जो इल्म था उससे मुस्तफीद किया। मगर जो अब्बासी हैं उनके इक़्तिदार के लालच ने मुसलमानों में गुरूर, तकब्बुर और जो लालच है इस जैसी बीमारियों को जन्म दिया, और इस तरह से मुसलमानों का शिराजा बिखर गया। जो चंगेज खान जैसे लोग थे उन्होंने इससे फायदा उठाया, और तातारी और मंगोल जो थे उन्होंने मुसलमानों, ना सिर्फ मुसलमानों पर बाकी जो कौमें थी उन पर भी मजालिम ढाए, और इस तरह से मुसलमान फिरकों में बंट गए। उस दौर में मुसलमान फिर अपनी जानों के लालों में पड़ गए और वो अपनी जानें बचाने के ही चक्कर में लग गए। ऐसे दौर में 13वीं सदी में उभरने वाला एक छोटा सा काई कबीला जो कि दुनिया के नक्शे पे एक अजीमुशान जो उस तारीख है उस रकम उसने की, और उसे सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है। इस कबीले के जो सरदार थे वो मोहम्मद सुलेमान थे, जो कि बहुत नेक इंसान थे और अपने कबीले की बका के लिए उनको लिए फिरते रहे, क्योंकि ये इस कबीले के ज्यादातर जो लोग थे वो रेवड़ रखते थे। तो फिर ये सरसब्ज इलाके जो थे मुख्तलिफ इलाकों में वो फिरते रहे। और इनके आगे जो सरदार सुलेमान थे, इनके आगे 4 बेटे थे, जिनमें से एक जो बेटे थे वो अर्तुगरुल गाजी थे, और वो बहुत नेक इंसान थे, बहुत बहादुर और शुजात वाले इंसान थे, और बहुत अजीम सिपा सालार भी बने। वो क्योंकि बहुत नेक थे और काबिल थे, तो जब सरदार सुलेमान इस दुनिया से गए तो
قبیلے کے سردار جو تھے وہ ان کو بنا دیا گیا، ارطغرل غازی کو، اور یہ بھی اسی طرح سے اپنی قبیلے کی بقا کے لیے مختلف علاقوں میں نقل مکانی کرتے رہے۔ اور ایک دفعہ جب یہ ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا تو وہاں پر دو گروہوں کی لڑائی ہو رہی تھی، ان میں سے ایک منگول تھے اور جو دوسرے تھے وہ مسلمانوں کا گروہ تھا، لیکن وہ شکست کھا رہا تھا۔ تو جو ارطغرل غازی ہیں انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ جو شکست جن کو ہو رہی ہے ان کا ساتھ دیں، اور اس طرح سے آؤ دیکھا نہ تاؤ یہ جو بہادر لشکر تھا یہ ان پہ ٹوٹ پڑا اور منگول وہاں سے بھاگ گئے۔ اس طرح سے جو شکست کھانے والا گروپ تھا ان کی شکست فتح میں بدل گئی، اور وہ جو گروہ تھا ان کا جو سردار تھا وہ ارطغرل غازی سے کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے میری مدد کیوں کی؟ تو ارطغرل غازی نے فرمایا کیونکہ مجھے لگا کہ آپ مظلوم ہیں اور مجھے بہتر لگا کہ میں آپ کا ساتھ دوں، اور یہی انسانیت کا تقاضا بھی تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ترکی کے جو بادشاہ ہیں وہ سلطان علاء الدین ہیں۔ تو انہوں نے ارطغرل غازی کو ان کی بہادری کی وجہ سے اپنا ایک علاقہ جو تھا وہ آفر کیا، اس کنڈیشن پہ کہ وہ ان کی اور ان کے علاقے کے لوگوں کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح سے ارطغرل غازی جو تھے وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے اور نمایاں فتوحات کی، نہ صرف اپنے اس علاقے میں بلکہ آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں پہ بھی مسلمانوں کو جہاں ان کی ضرورت ہوتی یہ وہاں پہ پہنچ جاتے۔ اس علاقے میں ارطغرل غازی جو تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے 4 پہاڑ، 4 دریا، ایک جو چاند اور ایک ایسا شاخوں والا اور گھنا درخت دیکھا جس کی شاخیں انہوں نے دنیا میں پھیلتی ہوئی دیکھی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس چھوٹے سے کائی قبیلے نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت کی۔ وہ جو انہوں نے پہاڑ دیکھے وہ کوہ طور، کوہ کاف اور کوہ اطلس ہیں، اور جو انہوں نے دریا دیکھے وہ دجلہ، فرات، نیل اور دھیر بند ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ کو کھولیں اور وہ اوراق جو ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کے جو ارطغرل غازی تھے ان کی بھی نمایاں فتوحات رہی، اور ان کے بھی آگے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک جو بیٹے تھے محمد عثمان تھے جو بہت نیک انسان تھے۔ اور جب ارطغرل غازی اس دنیا سے گئے تو قبیلے کے سردار ان کو منتخب کر لیا گیا جو محمد عثمان تھے، یہ بھی بہت بہادر انسان تھے، اور ان کی قیادت میں جو یہ خلافت عثمانیہ ہے اس کی ابتدا ہوئی، اور اس خلافت عثمانیہ نے 3 بڑے براعظموں پر حکومت کی۔ اور جب یہ اتنے نیک انسان تھے کہ جب ان کی 1226 میں وفات ہوئی تو یہ اپنے جانشین سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ میری نسل میں سے اگر کوئی شخص اسلام کے ساتھ دغا یا بے وفائی کرے گا تو وہ روز محشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ خیر، جو یہ سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے بہت سکسیسفلی 3 براعظموں پہ حکومت کی، مگر کیونکہ آپس میں ان کے اقتدار کی جو جنگ تھی وہ چھڑ گئی، اور جو منافق تھے اور جو کچھ اندر کے ہی لوگ تھے جو ان کی ہی خلاف بولنے لگے، اور اس طرح سے 1914 میں جو خلافت عثمانیہ ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور اس کا جو کنٹرول تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور جو اس چیز سے فائدہ اٹھایا جو اتحادی تھے، اور انہوں نے مل کے 1922 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ اور اس طرح سے 1923 میں ترکوں کے اور اتحادیوں کے مابین ایک کانٹریکٹ ہوا جس کے تحت اگلے 100 سال تک ترکی کو ایک سیکولر گورنمنٹ بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ترکی کو کوئی رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ہی معدنیات کو یوز کر سکے، اور وہ تیل اور باقی جتنی بھی معدنیات ہیں وہ باقی کنٹریز سے امپورٹ کرے گا۔ پھر جو خلافت عثمانیہ کے جانشین تھے انہیں ہٹا دیا گیا، انہیں قید کر لیا گیا، اور جتنے خزانے تھے انہیں ضبط کر لیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ کیا ہوا، ایک اور جو زیادتی ہے وہ یہ تھی کہ جو ایک بہت مشہور بندرگاہ ہے استنبول، آج بھی اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو اس کا ایک نام ہے جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، اس کو انٹرنیشنل بندرگاہ بنا دیا گیا کہ ترکی اس پہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس چارج نہیں کرے گا۔
اور اس طرح سے جو اس خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے 3 براعظموں پہ کیونکہ یہ تھی، تو اس کے ٹوٹنے سے 40 جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں وہ وجود میں آئیں، جن میں سے نمایاں جو ہے وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے، جہاں پہ آج بھی کٹ پتلی حکومت چلتی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران، عراق، یمن، شام جو ہیں وہ بھی ان مسلم ممالک میں ہیں جو ان سے الگ ہوئے تھے اس ٹائم میں۔ اور یہ ایک تاریک دور تھا مسلمانوں کا، بڑا تکلیف دہ یہ وقت تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی چیز یہ اب ہم ترکوں کی جو محبت ہے اسلام سے، خانہ کعبہ سے اور مسجد نبوی سے، اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ آج بھی وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو تو ترکی سے باقاعدہ جہاز جاتے ہیں اور بہت عزت اور وقار کے ساتھ وہاں سے نوادرات اور چھوٹے چھوٹے زراعت بھی ترکی میں لائے جاتے ہیں، تاکہ ترکوں کو اپنی عظیم الشان ہسٹری کا پتہ رہے اور یہ پتہ رہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی سلطنت کھوئی اور کس طرح سے وہ کھوئی ہوئی ساکھ یا کھویا ہوا مقام انہیں واپس لینا ہے۔ اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ 2023 میں یہ کانٹریکٹ ختم ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا دنیا کے لیے، اور انشاءاللہ ترکی دنیا کے نقشے پہ ایک عظیم ملک بن کے پھر سے ابھرے گا۔ اور ہم اس سے جو مزید نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ سوسائٹی پہ کیا ہوگا، اور جو ارطغرل غازی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے وہ کیونکہ اسی کھوئی ہوئی جو سلطنت ہے اسی پہ مبنی ہے، تو وہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی پہ کس طرح سے پڑ سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔